پاکستان کی تاریخ میں لاہور میں پہلی بار ڈیجیٹل جلسہ جناب محمد نواز شریف صاحب کی آمد دو بڑے اہم کیسز قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کھول دیے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے بڑا منصوبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان کے غریب عوام جس دور سے گزر رہے ہیں اس سے تو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے۔ غرض ہے تو اس بات سے ایک کل ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں، مینار پاکستان کے سائے میں، جس کا اہتمام تمام ادارے مل کر رہے ہیں اور جس کی حاضری ڈیجیٹل ہوگی۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ناظرین کرام، میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت جو ہے کل ایک بڑے ایونٹ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت پورا نظام، جہاں ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا اس کے گرد گھوم رہا تھا، تو یہی نظام چکر کاٹنے لگا ہے کل آنے والی ایک شخصیت جناب محمد نواز شریف صاحب، جو عدالتوں کو مطلوب تھے اور جن کی ضمانت پاکستان کی تاریخ میں جس طریقے سے ہوئی، اس میں بڑے بڑے قانون دان بھی انگشت بدندان رہ گئے۔ کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے، اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا قانون کی تاریخ میں ایسی مثال ہی نہیں ملتی کہ بائیو میٹرک کیے بغیر مجرم کی حاضری، جو جیل سے فرار ہو چکے تھے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر، اور جن کی ضمانت ان کی غیر موجودگی میں بائیو میٹرک کرائے بغیر ہوگی۔ حالانکہ ہے اسی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی اپنی ضمانت کے لیے گئے، بائیو میٹرک کراتے ہوئے انہیں اٹھا لیا گیا۔ واہ واہ، کیا نظام ہے، کیا نظام ہے جی! جس نظام کو کیا نام دیا جائے! گھنگرو باندھ کے ناچ رہا ہے یہ نظام اس 24 کروڑ عوام کے درمیان۔ داد دینے کو دل کرتا ہے، سبھی لوگ داد دیتے ہیں۔ اب کل کے جو جلسہ ہے جی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کیسے ہے، مگر بات یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے یہی نظام پوری طرح متحرک ہے۔ جناب شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بہت ساری متضاد خبریں آ رہی ہیں، کہیں کوئی تصدیق کرتا ہے، کہیں کوئی تردید کرتا ہے کہ انہیں ایک نجی پرائیویٹ چینل پر ان کا انٹرویو لینے کے لیے ان کو زبردستی گھسیٹ کر لایا جاتا ہے۔ دفتر میں بیٹھے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں تھپڑ مارے جاتے ہیں، ان کے سامنے ایک بیان رکھا جاتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے، اور انٹرویو کرنے والے کو کہا جاتا ہے تم نے یہ پوچھنا ہے۔ شیخ رشید صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں کہ جناب مجھ سے یہ نہ کہلوائیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک تھپڑ رسید کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم نے یہی کرنا ہے۔ اب یہ ایک اینڈ پہ تو یہ افواہ گردش کر رہی ہے، ہمیں کوئی تصدیق نہیں ہوئی، دوسری طرف تردید ہے۔ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، نہ تھپڑ مارا گیا، نہ اس طرح کا کوئی انٹرویو شائع ہوا۔ ہاں، البتہ ایک انٹرویو لیا گیا ہے جو شیخ رشید کے بھتیجے کے گھر میں انٹرویو لیا گیا ہے، اور شیخ رشید صاحب نے خود فون کر کے کہا تھا کہ میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں۔ لب لباب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے، ان کا اپنا قلم دعات کے نام سے، ان کا عوامی پارٹی کے نام سے ان کی اپنی جو ہے ایک جماعت ہے۔ یہ تو ہے جی شیخ رشید صاحب کا قصہ۔ اب آتے ہیں مینار پاکستان کا جلسہ، جو دو اہم کیسز ہیں اس کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ مینار پاکستان میں جناب محمد نواز شریف صاحب جلسہ گاہ میں تشریف لا رہے ہیں، بڑے دھوم دھڑکے سے آ رہے ہیں جی، ڈول دھماکے سے آ رہے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ
پورا اس وقت مشینری ریاستی جو ہے ان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ 11,000 بسوں کا بندوبست کیا جائے۔ تمام سرکاری اسکول اور ادارے جو ہیں انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بسوں کو بھر کر جو ہے جلسہ گاہ لائیں، اور حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل جلسے کا میں نے کیوں نام دیا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل حاضری ہوگی۔ تمام وہ لوگ جو وہاں پر جلسہ گاہ سرکاری ملازمین پہنچیں گے وہ ڈیجیٹل حاضری لگوائیں گے، اپنے موبائل لوکیشن سینڈ کر کے ان کی حاضری لگائی جائے گی کہ جناب آپ جلسہ گاہ میں موجود ہیں یا نہیں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ہاں جی جلسے میں ہو تو آپ گھر بیٹھے ہوئے، نو، اس جلسے میں پہنچ کر آپ کو حاضری لگوانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ دوسری طرف جو ادارے بھیجیں گے ان کی بسوں کا اندراج بھی کیا جائے گا، ان اداروں کی حاضری لگائی جائے گی کہ اس ادارے سے اتنے ملازم اپنی بسوں کو لے کر گئے ہیں، وہ بھی حاضری لگائی جائے گی۔ جناب ہارون رشید صاحب کل اپنے ولاگ میں بتا رہے تھے کہ 11,000 بسیں جو ہے ان کا بندوبست کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سمپل سی بات اگر کر دی جاتی، نواز شریف صاحب اس ملک کے نامور سیاستدان ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت جس کا ابھی بھی ووٹ بینک بہت بڑا موجود ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک پاپولر لیڈر بھی ہیں جن پہ لوگ اکثریت جو ہے مسلم لیگ کے کارکن انہی پہ یقین کرتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت بات ہوتی کہ وہ آتے، صرف ایک اعلان ہوتا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے، تو ان کا ووٹ بینک بڑھ جاتا، عوام میں ان کی پذیرائی ہوتی۔ مگر یہ پذیرائی ہونے کی بجائے رسوائی ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے آ رہے ہیں اس پسی ہوئی عوام میں، جہاں ان کا 16 ماہ ان کا بھائی بیٹھ کر اس ملک کی عوام کی تقدیر سے کھیلتا رہا، جہاں ان کے سمجھی جناب اسحاق ڈار صاحب وہ اس ملک کے معیشت کو ڈبو کر چلے گئے، جس کو آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے جنہوں نے اپنے اقدامات کر کے سنبھالا ہے، یہ سہرا ان کے ساتھ جاتا ہے، اور اس معیشت کو ڈبونے کا سہرا جناب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جاتا ہے۔ اور 16 ماہ میں اس ڈوبی ہوئی عوام کو، اس سسکتی عوام کو، اس مہنگائی کے چکی میں پستی ہوئی عوام پر گل پاشی کریں گے۔ گویا یہ گل پاشی نہیں، 2 جہاز ہائر کیے گئے ہیں۔ شہنشاہ لوگ ہیں نا جی، غریب عوام میں شہنشاہوں کا ایک عجب سٹائل ہوتا ہے۔ 2 جہاز ہائر کیے گئے ہیں۔ یہ 2 جہاز ہائر کرنے کے لیے لاہور کے شہریوں پر گل پاشی کی جائے گی۔ واہ، یہ گل پاشی کی جائے گی یا لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکیں گے نواز شریف صاحب؟ کیا آپ کو اپنی مقبولیت اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے، گل پاشی کر کے آپ اپنا اشتہار لگائیں گے کہ میں عوام سے محبت کرتا ہوں؟ آپ کی محبت تو 16 ماہ میں لوگوں نے دیکھ لی۔ 4 سال سے آپ نے اس ملک کو، اس عوام کو جس طرح رولتے ہوئے چھوڑا، اور جس طرح آپ نے وہاں بیٹھ کر جس طریقے سے اس ملک کی ڈوریں ہلائیں، اس سے مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ اس شخص کو مقبول کر دیا جس کا ووٹ بینک جو ہے وہ اس کی حکومت گرنے سے پہلے 11% پہ تھا اور آپ کا 56% پہ تھا۔ یہ ہے ڈیجیٹل جلسے کی داستان، اور یہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ ملک کے لیڈر ہیں، قانون کا سامنا کرنے کے بعد اگر وہ سیاست میں آتے ان کا حق ہے تو ایک خوبصورت روایت ڈالی جاتی، مگر انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا کہ وہ طاقتوروں کے کندھوں پر بیٹھ کر آتے ہیں۔ عوام کا یہ اتنا بڑا جلسہ تو ہوگا، اس جلسے میں ووٹر کتنا آئے گا، ووٹ کون دے گا، بڑا سوال یہ ہے۔ اب آتے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 اہم کیسز، ایک سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے، اس میں خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے، جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا بڑا اہم کیس جس کی جو ان کی سربراہی میں ہوگا، سربراہی کریں گے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، عطر من اللہ صاحب ان کے ساتھ ہوں گے۔ 90 دن میں الیکشنوں کے حوالے سے جو اپریل میں فیصلے کیے گئے تھے جناب عمر عطا بندیال کی طرف سے، جس طرح سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ کون کون لوگ تھے جنہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، کون سے ادارے جنہوں نے تعاون نہیں کیا، اس حوالے سے بڑا اہم کیس ہے۔ دونوں کی ایک ہی دن 24 تاریخ مقرر کی گئی ہے۔
دیکھیے گا کہ ہوتا ہے کیا، بڑے بڑے کھراک ہوتے ہیں آئندہ آنے والے ہفتے، دن، مہینے اور لمحے بہت اہم ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔